اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کی رقم موجود ہے اور دینے کے لیے ضرورت مند آ جاتا ہے، اس دوران کوئی ایسا ضرورت مند آ جاتا ہے جو زکوٰۃ کے پیسے نہیں لیتا ہے، لیکن ہم اس کی اسی پیسے سے مدد کر دیتے ہیں، تو کیا یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بھائی مدد کر دیتے ہیں کیا کہ اسے صدقہ دے کر کے، زکوٰۃ دے کر کے؟ جی تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بتا دیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے تمہیں دی جا رہی، یہ زکوٰۃ ہے تمہیں دی جا رہی، تمہارے لیے جائز ہے تو لے لو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ آپ بطور قرض کی نیت سے دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگی، ہے نا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں کسی کو قرض دینا یہ داخل نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ اس مال کے اوپر وکیل ہیں، آپ اس میں مالک ہیں، تو آپ کو اتنا ہی تصرف کرنے کا حاصل ہے جو وکیل مالک نہیں ہے، جو وکیل کا حق ہوتا ہے، آپ کو وہ تصرف کا حق نہیں ہے جو وکیل کا حق نہیں ہے۔ جی جی جی۔ اگر یعنی شروع میں اگر دے دیا گیا پیسہ، بعد میں بتایا جا سکتا ہے؟ بھائی اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ منع کرتا ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے، اور آپ نے اس کو دے دیا، آیا محتاجی ظاہر کرنے لگا، ہے کہ نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ بعد معلوم ہوا کہ وہ کہتا بھائی میں زکوٰۃ نہیں، تو اسے آپ بتا دیں، معلوم ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ جی۔ لیکن پہلے سے آپ کو معلوم تھا کہ بھائی وہ زکوٰۃ نہیں لیتا ہے، تو آپ کے لیے دینا جائز نہیں، اس لیے کہ اپنے کو اس کا مستحق نہیں بن رہا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اس پر تعجب نہ کیجئے، ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی جو میل کچل ہے اس کو ہم استعمال کریں۔ ہم ایک وقت بھوکے رہ جائیں گے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، تو ہم کیوں جو ہے اس کے سر پہ تھوپیں زبردستی؟ نہیں، وہاں پر بعد میں رائے تو لی جا سکتی، اس کی خواہش ظاہر کی جا سکتی۔ بھائی جب ہم کو معلوم ہے اور وہ کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا ہے تو الگ بات ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں سچویشن کہ اچانک آ گیا، ہاسپٹل کا مسئلہ آ گیا اور کچھ پیسے نہیں تھے اور زکوٰۃ کے پیسے دے دیا گیا، اب بعد میں پوچھ لیا جائے گا سوال ہے کہ کیا کہہ مانگ رہا ہے وہ، کیا میں کہہ رہا ہے، کہہ رہا مجھے قرض دو یا مجھے میری مدد کرو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کہہ رہا تو وہ تو بات ہی الگ ہے، جی اگر کہہ رہا ہے میری سچویشن کمزور نازک آ جاتی ہے کہ وہاں پوچھنے اور بتانے کا وقت نہیں ہوتا ہے، تو وہ پیسہ ارے بھائی دیکھیے، کوئی بھی یہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، کوئی جو ہے موقع نہیں دیتا، وہ یقیناً آدمی کہے بھائی مجھے ضرورت ہے، مجھے آپ اتنے پیسے دے دیجیے، مجھے اس کا مطلب ہے کہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے، یا اس کی جو عام حالات ہوگی قرض مانگ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے سچویشن نہیں ہوتی ہے کہ آدمی کسی سے پیسہ لینے جائے اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ کس لیے پیسہ مانگ رہا ہے یا کیسا پیسہ مانگ رہا ہے۔ لے رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن کسی پہ خرچ کرنا یہ الگ بات ہے۔ کوئی بیمار ہے، اچانک کوئی سیریس ہے، اس کے اوپر خرچ کیا اس سے متعلقہ اپنا آدمی ہے کہ دوسرے کا آدمی ہے؟ دوسرے کا آدمی ہے، دوسرے کا آدمی ہے، کوئی شیخ بھی ہو سکتے ہیں، تو دوسرے کچھ بھی ہو دیکھیں پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے پھر جب دوسرے کا آدمی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ معلوم ہے یہ کہ وہ بندہ زکوٰۃ نہیں لیتا، تو زکوٰۃ اپنے لیے نہیں تو لوگوں کے لیے بھی نہیں لے، کوئی تھوڑی سے اپنے لیے نہیں لیتا ہے نا۔ جی وہ تو ٹھیک ہے، اپنے لیے پہلے نہیں لیتا تھا، لیکن بعد میں علاج کے بعد بتا دیا اللہ کے بندے جو ہے آپ کے علاج میں اتنے پیسے زکوٰۃ کے لگے ہیں کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں میں بعد میں مجھے قرض سمجھو، اس کو میں دے دوں گا واپس۔ تو پھر اللہ کل حال یہاں پر واضح ہونی چاہیے، بات واضح ہونی چاہیے، وہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں واضح اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں بعد میں واضح ہو تو اس سے لے کر کے اس کو وہاں پر زکوٰۃ کے لیے دیا جائے، رکھ دیا جائے، زکوٰۃ کے لیے نہیں اس کو رکھ لیا جائے، وہی بات وہاں سے لے کر جی اس کو رکھ دیا جائے، دوسری جگہ زکوٰۃ دی جائے، جی اور آئندہ احتیاط کیا جائے ایسے موقعوں پر۔ شیخ دیکھیے یہ امانت ہے، تعجب نہ کریں، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار ایک مومن کو دوبارہ جو ہے کسی بل سے نہیں ڈسنا جاتا ہے، ایک بار آپ کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ صورتحال ہوئی تو آئندہ کیا کرے، اسے احتیاط کرے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اسی درمیان میں کسی کا انتقال ہو جائے، آج موت کو کوئی بھروسہ ہے، کوئی صورتحال ہو جائے، اسی کا انتقال ہو جائے جی تو معاملہ گڑبڑ ہوگا کہ نہیں گڑبڑ ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے اس آئندہ اس سے بارے میں احتیاط کیا جائے ایک بار تجربہ کر لینے کے بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة